यूट्यूब चैनल बज़्म शेख इकबाल से सैयद नसीमुल गनी आपसे मुखातिब है। सिलसिला है प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतुब से इंतखाब। किताब का नाम है कब रात बसर होगी, जो कि माहनामा सफ़ेद चढ़ी के इदारियों पर मुश्तमिल मज़ामीन पर शाये की गई है। मज़मून का उन्वान है, अगर आपकी आंखों में दो आंसू बच रहे हों तो मेरे साथ बहा लीजिए। शेक्सपियर के शाहकार ड्रामे में किंग लियर का हीरो जब इंतहाई अफसर्दगी के आलम में होता है और उसकी बेटियां उसके साथ इंतहाई बेईमाना सलूक करती हैं, तो वो फितरत से इस्तदा करता है कि उसे ताकत दे कि वो आंसू ना बहाए और जुर्रत से बदतरीन सूरत हाल का मुकाबला करे। हालात के सामने घुटने टेकने की बजाय हालात को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल ले। लेकिन जब वो ये जुमले अदा कर ही रहा होता है तो उसकी आंखों में आंसुओं का एक तूफ़ान उमड़ आता है। वो शहंशाह था, उसने कब आंसू बहाए थे? उसके लिए तो आंसुओं की कोई कदर कीमत ही नहीं रही थी। जाने कितने लोग उसके सामने आबदीदा होते थे, लेकिन जब हालात ने पलटा खाया और बदकिस्मती ने उसे आ लिया, तो फिर उसे एहसास होने लगा कि आंसू पानी के कतरे नहीं होते बल्कि खूने जिगर होते हैं। बकौल गालिब, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जब ये सतूर तहरीर कर रहा हूँ, मैं भी किंग लियर की कैफियत से दो चार हूँ। गो मैं कभी बादशाह नहीं रहा, कभी किसी ने मेरे अहकाम व फरामीन को वजीफ़ा हयात नहीं बनाया, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है कि मुझे ज़िंदगी से बहुत कम शिकायत रही हैं। जब मेरी ज़िंदगी अंधेरों के हवाले हो गई, तब भी मैंने रोशनी के चिराग तलाश लिए, जिनकी लौ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम आहिस्ता आहिस्ता तहलील होना शुरू हो जाते हैं और फिर अपने माहौल की ज़िंदगी में सांस लेने लगते हैं, और इस तरह सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में उतर आता है और फिर देखते देखते हिम्मत और हौसले के सारे पहाड़ पाश पाश हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं, अभी बहुत सी चट्टानें मौजूद हैं, बहुत से हौसलों के मीनार मेरे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद आंसू बहा लेने में क्या हर्ज है। शायद इससे एक तस्कीन हासिल होती है। शायद इसी कैफियत को अरस्तू ने कैथारसिस कहा था। मगर ये आंसू वो आंसू नहीं जो तसल्ली का बायस बने, बल्कि इन आंसुओं से आपके जज्बा इंसानियत को बेदार करना मकसूद है। उस इंसान को आवाज़ देना मकसूद है जो कहीं गारों में खो गया है। वो इंसान जो तहजीब और शाइस्तगी की तलाश में निकला था और जाने उसी की तलाश में कहाँ मर खा पिया है। मुझे यकीन नहीं कि मेरे आंसू उस इंसान की बाज़याफ्त कर सकेंगे, लेकिन शायद इनके ज़रिए कुछ ऐसे इंसान दरियाफ्त हो सकें जिनमें अभी कुछ रोशनी बाकी है, कुछ ज़िंदगी बाकी है, कुछ उम्मीद की किरण फरोज़ा है। मसलहतों ने उनकी ज़ुबान को गुम कर रखा है। वो सच बोलना चाहते हैं, मगर सच ज़ुबान पर आते ही उन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। लेकिन अगर हम इतने ही डरते रहे, खौफज़दा रहे, तो झूठ हम पर गालिब आ जाएगा, इस्लाम किस्सा पारीना बन जाएगा और महज मसलहतों की हुकूमत हो जाएगी। पहला सच तो ये है कि हम बेहिस हो गए हैं। हमें सिसकते हुए, तड़पते हुए जाँ बलब चेहरे दिखाई नहीं देते। रसूम व रवाज ने ज़िंदगी की आला अक़दार हमसे छीन ली हैं। हम इंसानों की नहीं, रसूम व रवाज की कदर करते हैं, उन्हें तकरीम की निगाह से देखते हैं। रसूम व रवाज कितने बेईमाना क्यों ना हों, कितने सफाक हों, हमें इससे सरोकार नहीं। बदकिस्मती यहाँ तक बढ़ गई है कि अब हम इस्लाम के सुनहरे असूलों को भी मसलहतों पर कुर्बान करने लगे हैं। जिस सूरत हाल को इस्लाम ने ऐन हलाल करार दिया है, वह हमारे नज़दीक हराम है, नाजायज़ है, नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए कि वक्त का यही फतवा है। मोहब्बत सबसे बड़ा गुनाह है, अखुवत हमारी तौहीन है। हम महमूदा अयाज के एक ही सफ़ में खड़े होने की बातें तो करते हैं,
لیکن جاہ و منصب ذات پات کے نہ جانے کتنے لات و منات تراش کر ہم نے حریم دل میں سجا لیے ہیں۔ خدا نے اسلام کو آشتی کا مذہب بنایا تھا، امن کا گہوارہ قرار دیا تھا، لیکن ہم نے فرقہ پرستی کی وہ بدترین مثالیں قائم کی ہیں کہ سوچ کر جسم و جان لرز اٹھتے ہیں۔ عبادت گاہیں محفوظ ہیں اور نہ گزر گاہیں، تعلیمی ادارے محفوظ ہیں اور نہ ہی ہماری رہائش گاہیں۔ کیا یہی وہ دین ہے جسے آشتی کا دین کہا جاتا ہے؟ حکومت اور عوام کا بھرپور مطالبہ ہے خواندگی کی شرح 100% ہو، تعلیم کا بول بالا ہو، یونیورسٹیاں اور کالج ہر شہر میں موجود ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہم کس طرح کے زیور علم و ہنر سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہماری تعلیم نے ہمیں مکاری کے سوا کیا سکھایا ہے؟ جو کچھ ہم میں نہیں ہے ہم تعلیم کے بل بوتے پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ملنے آ گیا، ہم نے قصیدہ خوانی شروع کر دی، جیسے اسی کے انتظار میں زندگی کاٹ رہے تھے، جیسے ہمارے گھر میں آج ہی سورج طلوع ہوا ہو، اور جو ہی اسے رخصت کیا تو زبان پر جانے کیا سے کیا آنے لگا۔ عجیب واحیات شخص تھا، میرا وقت ضائع کر گیا۔ کوئی اتنی دیر کے لیے بھی کسی کے گھر آتا ہے؟ آپ ہی بتائیے، کیا تعلیم کی روح یہی ہے؟ کیا ہم اسی طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چہروں پر مکاریاں سے جانے میں ید طولہ حاصل کر لیں؟ ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں، ڈش کے سامنے براجمان ہوتے ہیں، یا کم از کم اسلام یافتہ پی ٹی وی آن کر لیتے ہیں، لوگوں کی بدقسمتیوں پر آنسو بہاتے ہیں، ہیرو کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، ہیروئن کے آنسو پہنچنا چاہتے ہیں، بزرگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے بچے اور بچیوں کی مسکراہٹیں اور آنسو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ جدید عہد کا اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، جہاں کوئی اپنے جگر گوشوں کے آنسو بھی نہ پہنچ سکے، ان کے چہروں کی ورق گردانی بھی نہ کر سکے۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر، سن کر اور پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں کچھ آنسو باقی رہ گئے ہوں تو میرے ساتھ بہا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنسو شعلہ جوالہ بن جائیں اور ہمیں یکسر خاکستر کر کے رکھ دیں۔ نوجوان اسلام کے نام سے بدظن ہو جائیں، تہذیب و شائستگی سے نفرت کرنے لگیں، شعر و ادب پر ان کا اعتبار اٹھ جائے، ماں باپ کی ٹھنڈی آغوش انہیں مقتل دکھائی دینے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ ابھی روز قیامت نہیں آیا، ابھی خدا ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ اصلاح احوال بھی ممکن ہے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، بزرگوں اور جوانوں میں معانقہ ممکن ہے، شوہر اور بیوی خوشی خوشی رہ سکتے ہیں، گھر جنت کی تصویر بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سچ بولنا سیکھ لیں، کبوتر کی طرح اپنی نگاہوں کو بند نہ رکھیں، شتر مرغ کی طرح اپنی گردن کو ریت میں نہ چھپا لیں، بلکہ سچ کو سچ کہنے میں خوشی محسوس کریں۔ اگر موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہو تو اسے خوش آمدید کہیں، اگر زندگی بغل گیر ہو رہی ہو تو خوشی خوشی سینے سے لگا لیں۔ رسوم و رواج کے خونخوار بھیڑیوں سے شہر دل کو خالی کر دیں، اور پھر نوجوان اپنے بزرگوں سے کہہ سکے کہ مجھے جینے دیجیے، مجھے جینے کا حق حاصل ہے، اور بزرگ یہ کہہ سکے کہ مجھے بھی جینے دیجیے، ابھی موت دور ہے، مجھے موت سے پہلے موت کے سپرد مت کیجیے، جوانی کے ہنستے مسکراتے پھولوں کو مہکنے دیجیے۔ جب تک خوشی دروازے پر دستک دے رہی ہے، اس وقت تک اس دستک کی آواز ہمیں سننی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں کچھ آنسو باقی رہ گئے ہوں۔ قارئین کرام، اگر آپ کی آنکھوں میں بہانے کے لیے کوئی آنسو نہیں بچ رہے تو کچھ آنسو روتے ہوئے دلوں اور آبدیدہ نگاہوں سے مستعار لے لیجئے اور آنسو ضرور بہائیے۔ مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق، لیکن اس کا کیا علاج کہ مغرب ہمارے دماغوں میں تو بس گیا ہے، لیکن ہمارے دل ابھی صدیوں کے غلامانہ رسم و رواج کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ دوہرے معیار نہ جانے کتنے بوکھلائے ہوئے نوجوانوں کو جنم دیں گے۔ اگر ہم بقائے حیات چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کی پناہ میں آنا ہوگا اور حیات طیبہ کو نمونہ بنانا ہوگا۔
جنہوں نے ہر روتے ہوئے انسان کے آنسو پونچھے اور خود بھی جانے کتنی ابتلاؤں سے گزرے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اپنے گھروں کو، اپنے گلی کوچوں کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور دوہرے معیاروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی احساس لیئر کو اس وقت ہوا تھا جب اس نے زندگی کو لٹتے ہوئے دیکھا تھا، خانوں میں بٹتے ہوئے دیکھا تھا اور پکار اٹھا تھا، لیئر اینڈ مائی پور فول از ہینگڈ، نو 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 لائف، وائی شوڈ اے ڈاگ، اے ہارس، اے ریٹ ہیو لائف اینڈ دو نو بریتھ ایٹ آل، though it come no more, never, 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 never۔ اور پھر اس نے اپنی زندگی کے آخری آنسو بہائے تھے۔ ہمیں ابھی آخری آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف مجموعی بے حسی کو مٹانے کے لیے باقی ماندہ آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اور پھر غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، محبت کا اجالا، خلوص کا اجالا، زندگی کا اجالا، رحمتوں کا اجالا۔ ڈیئر لسنرز، اگر آپ نے ابھی تک بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کریں، اس آڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔